فطرت کا نظام کامیابی نام ہے خدا کے مقرر کیے ہوئے فطری نظام سے مطابقت کرنے کا. یعنی زندگی میں انسان کو سکسیس کامیابی کیسے حاصل ہوتی. مثلا آپ چاہتے ہیں کامیاب ہو، یا آپ کا بچہ کامیاب ہو، یا کوئی بھی کامیاب ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ فطرت کے ہم آہنگ ہونا پڑتا ہے. اللہ نے جو اصول ضابطے کامیابی کے لیے طے کر دیے ہیں، ان اصولوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. تو کامیابی نام ہے خدا کے مقرر کیے ہوئے فطری نظام سے مطابقت کرنے کا. یہی ایک لفظ میں زندگی کا راز ہے. خواہ وہ فرد کی زندگی کا معاملہ ہو یا سماج یعنی سوسائٹی اور ریاست کا معاملہ. اگر کوئی قوم، کوئی ریاست، حکومت، تو خواہ کوئی انسان کامیاب ہونا چاہے یا پھر کوئی سوسائٹی، کوئی آرگنائزیشن جیسے ہم لوگ ہیں، تو کیا کرنا ہوگا؟ خواب تو ہم سب کا یہی ہے نا کہ ہم واقعی کچھ اچیو کر لیں، ہم اچیورز ہوں، لوزرز نہ ہوں. لیکن اچیور بننے کے لیے کچھ کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جس میں ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، وہ ہم نے خود نہیں بنائی. نہ سورج، نہ چاند، نہ زمین، نہ آسمان، کچھ بھی خود نہیں بنایا. ہمیں بھی بنایا گیا اور ہم یہاں رہتے ہیں. اور نہ اس کو بنانے والے نے ہمارے مشورے کے مطابق اس کو بنایا. کیسا موسم ہو، کیسے درخت ہو، ان کا رنگ کیا ہو، کھانے کے مختلف ذائقے، ہماری زبان پہ ذائقے کا احساس موجود ہونا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ دراصل کس کے بنانے سے بنی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. ہے یا نہیں؟ یہ دنیا کچھ محکم اصولوں پر بنائی گئی ہے. یعنی اس کے پیچھے کچھ، جن کو ہم لا آف نیچر کہتے ہیں. پتہ ہے لا آف نیچر کیا؟ یعنی نیچر کن اصولوں پہ کام کرتی، اور وہ انہی اصولوں کے تحت چل رہی ہے، اور اسی طرح وہ ہمیشہ چلتی رہے گی. ہم ان کو تبدیل نہیں کر سکتے. مثلا آگ جلاتی، تو ہم اس کی نیچر چینج کر سکتے ہیں کہ آگ بھی ہو اور وہ گرم بھی نہ ہو اور جلائے بھی نہ؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس نے تو جلانا ہے. اسی طرح بہت ساری اور چیزیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہماری حیثیت ثانوی ہے، سیکنڈری ہے. ہمیں یک طرفہ طور پر دنیا کے نظام سے موافقت کرنا ہے. وی ہیو ٹو اگری ود دا سسٹم جو اللہ نے بنایا ہے. موافقت نہ کرنے کی صورت میں نقصان اٹھانے والے فریق ہم خود ہوں گے، نہ کہ باقی دنیا. اگر ہم اس کے اگینسٹ چلیں گے تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا اپنا ہوگا. ایک کسان اپنے کھیت سے اسی وقت ہری بھری فصل حاصل کرتا ہے جبکہ وہ فطرت کے مقرر کیے ہوئے قانون زراعت کی کامل پابندی کرتا ہے. مثلا گندم اگانے کا ایک موسم ہوتا ہے نا. اگر آپ اس موسم میں گندم نہ اگائیں تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں اگتی. دیکھیے جب خزاں کا موسم ہوتا ہے تو کیا آپ کوئی نئی فصل اس میں اگا سکتے ہیں؟ کہ آپ کے ہم زمین کو ہل چلاتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں اور اس وقت کچھ حاصل کر لیں؟ اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہیں تو آپ کو ٹائم کی پابندی کرنی پڑے گی. یہ ماحول آپ کی سستی کے مطابق، آپ کے مطابق نہیں ڈلے گا. اب مثلا صبح سورج نکلتا ہے، آپ نہ اٹھے تو سورج رکا رہے گا؟ وہ تو اٹھے گا، اور پھر وہ اپنے پیک پہ پہنچے گا، پھر غروب ہوگا، پھر رات ہو جائے گی. آپ اٹھیں نہ اٹھیں، کام کریں نہ کریں، اس دن کو استعمال کریں نہ کریں، ضائع کریں، کچھ آپ کو چینج ہونا ہے، وہ نہیں چینج ہوگا. اب یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو کامیابی کے لیے ہمیں فطرت کا ہم آہنگ ہونا ہوگا. مثلا موسم سخت گرم آ گیا، آپ کو انتظام کرنے ہوں گے. سردی آ گئی، آپ کو انتظام کرنے ہوں گے. اب آپ ضد لگا کے بیٹھ جائیں، نہیں میں نے جو کپڑے سردیوں میں پہنے تھے اب بھی وہی پہنوں گی، میں نے نہیں بدلنا. نہ بدلے. تکلیف کس کو ہوگی؟ نقصان کس کو ہوگا؟ جو نہیں بدلے گا. اسی طرح ایک انجینئر اسی وقت کوئی ٹیکنیکل کارنامہ انجام دیتا ہے جبکہ وہ فزکس اور کیمسٹری کے قوانین فطرت کو پوری طرح استعمال کرے وغیرہ. ٹھیک یہی معاملہ انسانی دنیا کا ہے.
انسانی دنیا کے لیے بھی اسی طرح فطرت کے مقرر قوانین ہیں. یہاں بھی کوئی کامیابی صرف اس فرد یا قوم کے لیے مقدر ہے جو ان اصولوں کی پابندی کرے جو فطرت نے پیشگی طور پر اس کے لیے قائم کر دیا ہے. کوئی بھی انسان اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ فطرت کے قانون کو نظر انداز کر کے اس دنیا میں اپنے لیے ایک کامیاب زندگی کی تشکیل کر سکے. اب وہ کہتے ہیں کہ فطرت کے نقشہ میں جو چیز محنت سے ملتی ہو اس کو ہم رعایت کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے. جو چیز محنت سے حاصل کی جاتی ہے وہ آپ صرف رعایتوں سے حاصل نہیں کر سکتے. مثلاً کون سی چیز محنت سے حاصل ہوتی؟ نمبر 1 علم. دولت بھی محنت سے حاصل ہوتی، لیکن بعض اوقات دولت آپ کو ماں باپ کی جاگیر میں بغیر محنت کے بھی مل سکتی ہے، وراثت میں مل سکتی ہے. اور کوئی چیز، فصل وغیرہ، ہنر. تو آپ دیکھیے کہ علم کے معاملے میں خاص طور پر جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کسی اور کو تیار کر دیتے، اور بھی اس طرح کے لوگ بہت سے تیار کریں. تو بات یہ ہے کہ جب تک لوگ محنت نہ کریں، محنت کے عادی نہ ہوں، دین کے لیے محنت نہ کرنا چاہیں، قربانی نہ کریں، وقت نہ نکالیں، تو آپ کسی بھی دوسرے طریقے سے وہ اچیو کر ہی نہیں سکتے، حاصل ہو ہی نہیں سکتا. جو چیز صبر کا ثبوت دے کر ملتی ہو کہ آپ کو اس کے لیے ویٹ کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، اس کو ہم عاجلانہ اقدام کے ذریعے نہیں پا سکتے. عاجلانہ یعنی تیزی سے کوئی کام، جلد بازی میں. جس چیز کا ملنا امن کی طاقت کے ساتھ مقدر کیا گیا ہے اس کو ہم تشدد کی طاقت کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے. مثلاً آپ کسی کا دل تشدد کے ساتھ جیت سکتے ہیں. مثلاً شوہر یہ کہے اپنی بیوی کو مار کے دو کہ تم کیوں نہیں مجھ سے محبت کرتی، کرو مجھ سے محبت. ہاں، ایسے کر سکتی ہو؟ نہیں. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں پیار سے حاصل کی جا سکتی، بہت سی چیزیں فرم ہو کے حاصل کر سکتے، کچھ چیزیں محنت کے ذریعے حاصل ہوتی. تو ہمیں اس فطرت کے نظام کو سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق چلنا ہوگا کہ کہاں کس چیز کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. اسی کا نام وزڈم ہے.